بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کائنات کے بابرکت نام سے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور اس کی دی گئی بے پناہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک اور دن عطا کیا۔ ہوا پیدا جہاں میں آج وہ ہم نام پیغمبر، امام المتقین منصوص اور معصوم عالم میں، لقب باقر ہے جس کا اور کنیت ابو جعفر، نبی کا پانچواں نائب، ہمارا پانچواں رہبر۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانچویں جانشین، ہمارے پانچویں امام اور سلسلہ عصمت کی ساتویں کڑی ہیں۔ آپ کے والد سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تھے اور والدہ ماجدہ ام عبداللہ فاطمہ بنت حضرت امام حسن علیہ السلام تھی۔ علماء کا اتفاق ہے کہ آپ باپ اور ماں دونوں کی طرف سے علوی اور نجیب الطرفین ہاشمی تھے۔ نسب کا یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ علامہ محمد بن طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ آپ علم، زہد، تقوی، طہارت، صفائے قلب اور دیگر محاسن و فضائل میں اس درجے پر فائز تھے کہ یہ صفات خود ان کی طرف انتساب سے ممتاز قرار پائے۔ آپ کی ولادت باسعادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بتاریخ 1 رجب المرجب 57 ہجری یوم جمعہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ اسم گرامی، کنیت اور القاب۔ آپ کا اسم گرامی لوح محفوظ کے مطابق اور سرور کائنات کے مطابق محمد تھا۔ آپ کی کنیت ابو جعفر تھی اور آپ کے القاب کثیر تھے جن میں باقر، شاکر اور ہادی زیادہ مشہور ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باقر علیہ السلام پہلے نجیب الطرفین سید ہیں کہ جن کی ماں فاطمہ علیہ السلام، جن کے بابا جناب زین العابدین علیہ السلام، جن کے دادا امام حسین علیہ السلام اور جن کے نانا امام حسن علیہ السلام ہیں۔ آپ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے عالی مقام ہیں اور آپ میں اللہ تعالیٰ نے امام حسن اور حسین دونوں کا نور شامل کر کے بھیجا ہے اور انہی کے ذریعے نسل سادات کا آگے بڑھنا ہے۔ واقعہ کربلا میں امام محمد باقر علیہ السلام کا حصہ۔ آپ کی عمر ابھی 2.5 سال کی تھی کہ آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ وطن عزیز مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا، پھر مدینے سے مکہ اور وہاں سے کربلا تک کی صعوبت سفر برداشت کرنا پڑی۔ اس کے بعد واقعہ کربلا کے مصائب دیکھے، کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں کا حال دیکھا۔ 1 سال شام میں قید رہے، پھر وہاں سے چھوٹ کر 8 ربیع الاول 62 ہجری کو مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو آپ ایک دن کنویں میں گر گئے، لیکن خدا نے آپ کو ڈوبنے سے بچا لیا، اور جب آپ پانی سے برآمد ہوئے تو آپ کے کپڑے اور آپ کا بدن تک بھیگا ہوا نہ تھا۔ 7 سال کی عمر میں امام محمد باقر کا حج خانہ کعبہ۔ علامہ جامی تحریر فرماتے ہیں کہ راوی بیان کرتا ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، راستہ پر خطر تھا اور انتہائی تاریک تھا۔ جب میں صحرا میں پہنچا تو ایک طرف سے کچھ روشنی کی کرن نظر آئی، میں اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ ناگاہ ایک 7 سال کا لڑکا میرے قریب آ پہنچا۔ میں نے سلام کا جواب دینے کے بعد اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں کا ارادہ ہے، اور آپ کے پاس زاد راہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، سنو، میں خدا کی طرف سے آ رہا ہوں اور خدا کی طرف جا رہا ہوں۔ میرا زاد راہ تقویٰ ہے۔ میں عربی النسل قریشی خاندان کا علوی نژاد ہوں۔ میرا نام محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب ہے۔ یہ کہہ کر وہ نظروں سے غائب ہو گئے اور مجھے پتہ نہ چل سکا کہ آسمان کی طرف پرواز کر گئے یا زمین میں سما گئے۔ آپ کے والد ماجد کی وفات حسرت آیات۔ جب آپ کی عمر تقریباً 38 سال کی ہوئی تو ولید بن عبد المالک نے آپ کے والد ماجد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو 90 ہجری میں زہر دغا سے شہید کر دیا۔ آپ نے فرائض تجہیز و تکفین سر انجام دیے۔ آپ ہی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت امام زین العابدین نے اپنے بعد آپ کو اپنا وصی مقرر فرمایا کیونکہ آپ ہی تمام اولاد میں افضل عرفا تھے۔ علماء کا بیان ہے کہ اپنے والد ماجد کی ظاہری وفات کے بعد آپ امام زمانہ قرار پائے اور آپ پر امامت کے فرائض کی ادائیگی کی ذمہ داری عائد ہو گئی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی علمی حیثیت۔
لسان الوازین میں ہے کہ ابو مریم عبدالغفار کا کہنا ہے کہ میں ایک دن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض پر باز ہوا کہ مولا کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا جس سے اپنے برادر مومن کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں نے پوچھا کون سا خلق بہتر ہے؟ فرمایا صبر اور معاف کر دینا۔ میں نے پوچھا کون سا مومن کامل ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق بہتر ہوں۔ پوچھا میں نے کہ کون سا جہاد بہتر ہے؟ فرمایا جس میں اپنا خون بہہ جائے۔ میں نے پوچھا مولا کون سی نماز بہتر ہے؟ فرمایا جس کا قنوت طویل ہو۔ پوچھا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا جس سے نافرمانی سے نجات ملے۔ میں نے پوچھا بادشاہان دنیا کے پاس جانے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا میں اچھا نہیں سمجھتا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا اس لیے کہ بادشاہوں کے پاس کی آمد و رفت سے 3 باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1 محبت دنیا، نمبر 2 فراموشی مرگ، نمبر 3 قلت رضائے خدا۔ پھر میں نے پوچھا پھر میں نہ جاؤں؟ فرمایا طلب دنیا سے میں منع نہیں کرتا، البتہ طلب معاصی سے روکتا ہوں۔ دمشق سے روانگی اور ایک راہب کا مسلمان ہونا۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام قیدخانہ دمشق سے رہا ہو کر مدینہ کو تشریف لیے جا رہے تھے کہ ناگاہ راستے میں ایک مقام پر مجمع کثیر نظر آیا۔ آپ نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ نصارہ کا ایک راہب ہے جو سال میں صرف ایک بار اپنے معبد سے نکلتا ہے۔ آج اس کے نکلنے کا دن ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس مجمع میں عوام کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ راہب جو انتہائی ضعیف تھا مقررہ وقت پر برآمد ہوا اور اس نے چاروں طرف نظر دوڑانے کے بعد امام علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کر بولا کیا آپ ہم میں سے ہیں؟ فرمایا میں امت محمدیہ سے ہوں۔ پھر اس نے پوچھا آپ علماء سے ہیں یا جہلاء سے؟ فرمایا میں جاہل نہیں ہوں۔ پھر پوچھا آپ مجھ سے کچھ دریافت کرنے کے لیے آئے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ جبکہ آپ عالموں میں سے ہیں کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ فرمایا ضرور پوچھئے۔ یہ سن کر راہب نے سوال کیا نمبر 1 شب و روز میں وہ کون سا وقت ہے جس کا شمار نہ دن میں ہے نہ رات میں؟ تو فرمایا وہ سورج کے طلوع سے پہلے کا وقت ہے جس کا شمار دن اور رات دونوں میں نہیں، وہ وقت جنت کے اوقات میں سے ہے اور ایسا متبرک ہے کہ اس میں بیماروں کو ہوش آ جاتا ہے، درد کو سکون ہوتا ہے، جو رات بھر نہ سو سکے اسے نیند آتی ہے۔ یہ وقت آخرت کی طرف رغبت کرنے والوں کے لیے حاصل خاص ہے۔ پھر پوچھا آپ کا عقیدہ ہے کہ جنت میں پیشاب و پخانہ کی ضرورت نہ ہوگی، کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ تو آپ نے فرمایا بطن مادر میں جو بچے پرورش پاتے ہیں ان کا فضلہ خارج نہیں ہوتا۔ تو پھر تیسرے نمبر پر اس نے پوچھا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کھانے سے بہشت کا میوہ کم نہ ہوگا، اس کی یہاں کوئی مثال ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جلائے جائیں تب بھی پہلے چراغ کی روشنی میں کمی نہ ہوگی۔ تو چوتھا سوال تھا وہ کون سے 2 بھائی ہیں جو ایک ساتھ پیدا ہوئے اور ایک ساتھ مرے لیکن ایک کی عمر 50 سال کی ہوئی اور دوسرے کی 150 سال کی؟ تو آپ نے فرمایا عزیز اور عزیر پیغمبر ہیں، یہ دونوں دنیا میں ایک ہی روز پیدا ہوئے اور ایک ہی روز مرے۔ پیدائش کے بعد 30 برس تک ساتھ رہے، پھر خدا نے عزیر نبی کو مار ڈالا جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور 100 برس کے بعد پھر زندہ فرمایا۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائی کے ساتھ اور زندہ رہے اور پھر ایک ہی روز دونوں نے انتقال کیا۔ یہ سن کر راہب اپنے ماننے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ جب تک یہ شخص شام کی حدود میں موجود ہے میں کسی کے سوال کا جواب نہ دوں گا، سب کو چاہیے کہ اسی عالم زمانہ سے سوال کرے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ علم و حکمت کا سمندر ہے محمد باقر، صورت ساقی کوثر ہے محمد باقر، وارث آیت تطہیر ہے مولا میرے، بے بدل ہادی و رہبر ہے محمد باقر، خوبرو ایسے کہ دنیا کو ضیائیں بانٹے، نور ہی نور ہیں انور ہیں محمد باقر، یہ فصاحت میں بلاغت میں علی کا پرتو، مہرباں مثل پیغمبر ہے محمد باقر، پاک حسنین کا پاکیزہ لہو ہے ان میں، ان کے اوصاف کا جوہر ہے محمد باقر، دین کی نشر و اشاعت رہا مقصد ان کا، عقل والوں کا مقدر ہے محمد باقر، ان پہ ادراک کے کھل جائیں دریچے سارے، جن کے اذہان کے اندر ہے محمد باقر، ناز کرتے ہیں مقدر پہ وہ اپنے ساحل، جن علی والوں کے سرور ہے محمد باقر۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔
آپ سے گزارش ہے کہ ماہ رجب کی آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کلیات الاسلام کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔